بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یہ باور کرا دوں، یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہوا تو اس دن کے بعد سے یہ تیسرے چیف آف آرمی اسٹاف ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے دور میں بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور جمہوری پروسیس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہر طرح کے جمہوری عمل کو سپورٹ کیا گیا اور افواج پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس سے کہ جمہوریت ڈیریل ہو یا جمہوری سسٹم کو کوئی خطرہ درپیش ہو۔ سیاستدان اپنے طور پہ خود عمل کرتے رہے، الزام تراشیاں بھی کرتے رہے، افواج پاکستان کے اوپر تنقید کرتے رہے، بہتان ترازی بھی ہوئی، لیکن نہ کبھی کسی نے کوئی شواہد پیش کیے اور نہ ہی ان الزامات کو پرسو کیا اس لحاظ سے کہ کہیں عدالتی پروسیس چلتا یا کچھ اس کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ ایک صبر و تحمل کا ثبوت دیا اور کوشش یہی کی کہ عوام کو سمجھایا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور جمہوریت کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مختلف وقتوں پہ کبھی ISI پہ الزام، کبھی فوج کے اوپر الزام، کبھی کسی اور ادارے پہ، اور کوشش یہی کی گئی کہ افواج پاکستان کو آپ سیاست میں گھسیٹیں۔ افواج پاکستان آج دن تک اپنے دامن کو بچا کے آگے بڑھتی رہیں اور یہی کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی وجہ سے افواج پاکستان کا اپنا نام متنازع نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ مختلف وقتوں پہ اب یہ جو موجودہ کرائسس ہیں، اس میں ایک دوسرے کو اور اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ کئی وقت پہ کئی سائڈز نے یہ کہا ہے، کبھی PDM والی سائڈ، کبھی PTI یا کوئی اور، کہ جی ہم کام کرنے کو تیار ہیں لیکن اس میں افواج پاکستان گارنٹی دے یا اس مسئلے کا وہ حل نکالیں۔ وہ کیوں نکالیں؟ ابھی جو موجودہ مثال ہے وہ ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب کی، جو کہ گورنر ہیں پنجاب کے۔ ان کا ایک آئینی مسئلہ ہے اور عدالتوں میں لازماً فیصلے عموماً جو لاہور ہائی کورٹ کے خاص طور فیصلے متنازع رہے ہیں، اور ہمیشہ سے یوں لگتا رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ عدالتیں پریشان تھیں اس معاملے میں کہ جتنا جلدی ہو سکے PMLN کے لیڈرز کی خواہشات کے مطابق ان کو انصاف مہیا کیا جائے، لہذا عمر سرفراز چیمہ صاحب وہاں پہ بے بس اور ناراض نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بجا طور پہ ناراض ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس معاملے میں یا افواج پاکستان اس معاملے میں دخل اندازی کریں اور ان کا یہ آئینی مسئلہ سلجھا دیں، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حقیقتاً تو اس میں سب کا بھلا اور فائدہ یہی ہے کہ آپ افواج پاکستان کو اپنے سیاسی مسائل سے دور رکھیں۔ اب جب کہ واضح طور پہ افواج پاکستان نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ غیر سیاسی ہو گئے، یعنی ان کا کسی بھی سیاسی عمل میں دخل نہیں ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں جو آئین میں ان کا رول ہے وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ یہ نیوٹرل کا لفظ جو ہے یہ PDM نے نکالا، جبکہ افواج پاکستان نے کبھی اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کہا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اب ہم سیاست سے دور ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ ہمیں سب کو اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تھا، سراہنا چاہیے تھا اور خوش ہونا چاہیے تھا کہ افواج پاکستان اب کسی بھی طرف سے سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کر رہی ہیں، ورنہ تو یہ ہوگا کہ اگر مداخلت ہو تو اگر ایک سائڈ سے مداخلت ہے تو دوسری سائڈ ناراض ہے،
اس سے اگر مداخلت ہے تو پہلی سائڈ ناراض ہے، تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سو یہ ان کا کہنا کہ افواج پاکستان اس میں دخل دیں یا چیف آف آرمی اسٹاف اس مسئلے کو حل کرائیں، وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور میرا نہیں خیال کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یا کسی کو اسے سیریسلی لینا چاہیے۔ اس کو میرا خیال ان کی رہنمائی یہی کرنی چاہیے کہ آپ خود سیاسی طور پہ ان معاملات کو حل کریں یا عدالتوں میں جائیں۔ یہ افواج کے پاکستان کا کام نہیں ہے، کہیں بھی یہ فوج کا کام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ یوں پھٹ پڑتے ہیں اور افواج پاکستان کے اوپر کیچڑ اچالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کل بات کی تھی ایک اپنے ویلاگ میں سیالکوٹ کے ایک صاحب کی، جنہوں نے کنٹونمنٹ میں جھنڈا جو لے جانا تھا اس پہ روکا گیا، منع کیا، لیکن بعد میں اجازت بھی دے دی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کی ایک تماشا بنانے کے لیے، اس سے ان کی نیت صاف ظاہر ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی پوسٹر ایک لگانا چاہ رہا تھا کہیں مظفر آباد میں یا کہیں، اس نے پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا، واویلا مچا دیا جب اس کو روکا گیا۔ پوسٹر تو ویسے بھی در و دیوار پہ لوگ نہیں لگانے دیتے اس وجہ سے کہ دیواریں گندی ہو جاتی ہیں، اور کنٹونمنٹ میں عموماً بڑا صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ موازنہ کر لیں، کنٹونمنٹ جب بھی آپ جائیں گے آپ کو شہر سے ایک واضح فرق نظر آئے گا کنٹونمنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی، کہ وہاں پہ صفائی ستھرائی نسبتاً بہت زیادہ ہے، دیواروں پہ اشتہار نہیں لگے ہوں گے۔ لیکن اس شخص نے بھی ایسا واویلا مچایا جیسے بہت ہی اس کے کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اتنے آزاد منش کیوں ہیں، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جو جی چاہے ہم دنیا میں کر لیں، اور باقی کسی کا اور نہ کوئی قانون ہے، نہ کسی کا اور زندگی کا کوئی حق ہے، جو میں فیصلہ کر لوں اپنے لیے، بس وہی سب سے بڑا قانون ہے۔ اگر میں نے سوچ لیا کہ میں نے یہاں پہ اشتہار لگانا ہے یا پوسٹر لگانا ہے، تو اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے۔ اور تیسری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور بڑے افسوس کے ساتھ، بلاسفیمی کے مقدمات یہاں پہ قائم ہوئے قابل مذمت ہیں، میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ وہ مقدمے بنتے ہی نہیں ہیں، وہ ایک بدنیتی کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں، اور ان لوگوں نے بنائے ہیں جو خود توہین رسالت کے اکثر مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ یہ پروسیس انتہائی غلیظ، غلط اور دشمنی پہ مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے ملک کا، ہمارے گھر کا اندرونی مسئلہ ہے۔ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں محترمہ شیریں مزاری کے اس خط کا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو لکھا اس بارے میں۔ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ، اقوام متحدہ کون ہوتا ہے اس میں دخل دینے والا؟ آپ نے کیوں دعوت دی کسی اور کو کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے؟ دنیا تو پہلے ہی ہمارے توہین رسالت کے قانون کے خلاف ہے، وہاں سے تو پہلے ہی ہمیں ہر طرح کی صلواتیں سننی پڑتی ہیں ان لوگوں سے، اور ان کی تو کوشش یہی ہے کہ یہ قانون ختم ہو تاکہ دبا کے توہین رسالت کی جائے۔ ہاں، اگر یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے بھی اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ مقدمہ غلط بنایا گیا، تو بالکل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں پہ احتجاج کریں، یہاں پہ قانون کا رستہ اختیار کریں، ہم یہاں پہ اعلیٰ عدالتوں کو انوالو کر سکتے ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، ہمیں یہاں پہ جدوجہد سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ طریقہ ہرگز نہیں اختیار کرنا چاہیے جہاں آپ اپنے گھر کے مسئلے کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں پہنچ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پارٹی کی پالیسی تھی، پارٹی کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی، تب بھی یہ قابل مذمت ہے، اور اگر انہوں نے خود یہ قدم اٹھایا تو پھر تو بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا قدم کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے جہاں گھر کے معاملات میں کسی باہر کے شخص کو دخل اندازی کرنی پڑے۔ ہم آج امریکہ کو احتجاج کرتے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر مداخلت کی، کہ انہوں نے ہمارے ہاں جو نو کانفیڈنس ووٹ کا قصہ چل رہا تھا اس پہ انہوں نے دخل اندازی کی جو ان کا کام نہیں تھا، اور یہاں توہین رسالت کے معاملے میں ہم خود دعوت دے رہے ہیں کسی کو کہ آگے دخل اندازی کرو۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے
آپ کی اپنی حاکمیت کمزور ہوتی ہے، آپ کے اپنے ملک کی سوورنٹی کمزور ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں قطعاً نہیں کرنی چاہیے. میں چاہوں گا کہ محترمہ شیریں مزاری اپنے خط کو واپس لیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ اس قسم کے خطوط کسی بھی عالمی ادارے کو یا کسی اور ملک کو نہ لکھے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.